عزاداری کیا ہے، اور عنقریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ ان کا ظلم کس طرح پلٹتا ہے. ٹھیک ہے، ہم بات کریں گے عزاداری کے حوالے سے. تاریخ انسانیت یوں تو بے شمار ظلم و ستم اور قتل و غارت گری سے بھری ہوئی ہے، لیکن خود ظلم کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ہوا، اور اس پر ہر زمانے کے باشعور انسان خون کے آنسو روتے ہیں اور اس ظلم کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے برخلاف لوگوں نے حضرت علی کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا خلیفہ بنا لیا تھا. اس طرح دین اسلام میں انحراف کا آغاز ہو گیا، جس کا نتیجہ ایسے لوگ مسلمانوں کے حاکم بن بیٹھے جو علم، تقوی، شجاعت سے بے بہرہ تھے. ایسے ہی لوگوں نے دین میں تبدیلی کر دی اور قرآن اور اہل بیت پر ظلم کیا، اور یزید جیسے فاسق و فاجر، ظالم، شراب پینے والے، گانا سننے والے، کتوں بندروں کے ساتھ کھیلنے والے مسلمانوں کے خلیفہ بن کر بیٹھ گئے اور مسلمانوں کی گردن پر مسلط ہو گئے. یزید نے سن 60 ہجری میں خلیفہ بنتے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کر دیا، جسے آپ نے مسترد کر دیا اور 28 رجب کو مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کر گئے. آپ نے عالم اسلام کے گوش و کنارے سے آپ کے پاس آنے والے مسلمانوں کو بتایا کہ یزید کی حکومت کس طرح اسلام کے لیے خطرناک ہے. اسی دوران جب کوفے والوں کو پتہ چلا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو انہوں نے آپ کو بے شمار خطوط لکھے اور بتایا کہ ہم نے یزید کے خلاف بغاوت کر چکے ہیں. انہوں نے امام حسین سے کوفے آنے کی دعوت دی امام حسین کو، اور جب بے شمار خطوط آ چکے تو امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کو کوفے روانہ کیا حالات کا جائزہ لینے کے لیے. کوفے والوں نے بڑی تعداد میں جناب مسلم کی بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد جو ہے وہ کوفے کا گورنر بنا تو جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا. کیونکہ کوفے والوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ ڈر گئے ابن زیاد کی حکومت سے. ادھر امام حسین کو جب پتہ چلا کہ یزید نے انہیں حج کے دوران قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو امام حسین نے حج کو جو ہے وہ عمرے میں تبدیل کر کے کوفے کی طرف بڑھنا شروع کیا. جب کوفے کی طرف بڑھنا شروع کیا تو رستے میں آپ کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور جناب حر نے لشکر آپ کا راستہ روکا اور کہا کہ آپ کوفے نہیں جا سکتے. تو آپ امام حسین نے جو ہے وہ پھر کربلا جانے کا فیصلہ کیا. 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے اور 7 محرم سے یزیدی فوج نے نہر فرات کو امام حسین کے لشکر والوں کے لیے بند کر دیا. اس طرح پانی بند ہو گیا. 9 محرم کو آپ نے یزیدی فوج سے 1 شب کی مہلت طلب کی، اور رات بھر آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے عبادت خدا میں بسر کی اور ایک دوسرے کو شہادت کی خوشخبری دیتے رہے. صبح عاشور جب جنگ شروع ہوئی تو اصحاب حسین ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے اور داد شجاعت دینے کے بعد شہید ہوتے رہے. جب ظہر کا وقت آیا تو امام حسین نے نماز جماعت کا اعلان کیا، اور اس طرح تیروں اور تلواروں کی بارشوں میں امام حسین علیہ السلام نے نماز ادا کی. نماز کے فوراً بعد ایک بڑا معرکہ جس میں امام حسین کی فوج کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ لشکر یزید کے بے شمار سپاہی مارے گئے، اور امام حسین کی لشکر کی بھی کثیر تعداد جو ہے وہ شہید ہو گئی. اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے اور یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے اور جام شہادت پوش کرتے رہے. جب اصحاب ختم ہو گئے تو
آئزہ و اقارب جو ہے ان کی باری آئی، اور اولاد جناب عقیل، اولاد جناب جعفر طیار، اولاد حضرت علی میدان میں آئے، اور ایک ایک مجاہد نے 20 یزیدیوں کو فی النار کیا اور خود درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسن کے اولاد اور پھر امام حسین کے بیٹے میدان میں جہاد میں آئے اور شجاعت کی تاریخ رقم کر کے سرخرو ہوئے، اور یہاں تک کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی تیر سے شہید ہو گئے۔ آخر میں امام حسین نے وہ جنگ کی کہ لشکر یزیدی میں کھلبلی مچ گئی، ہر طرف سے حملے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ امام حسین کو حالت سجدہ میں شمر لعین نے شہید کر دیا۔ شہادت امام کے بعد لعینوں نے سیدانیوں کے خیموں میں حملہ کیا، ان کی چادریں تک لوٹ لی اور خیام کو آگ لگا دی۔ بعد ازاں سیدانیوں کو اسیر کر کے شہداء کے سروں کے ہمراہ سید سجاد کے ساتھ بے مکنا و چادر کوفہ و شام لے جایا گیا، جہاں انہیں بازاروں میں پھرایا گیا اور دربار میں پیش کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک تنگ و تاریک قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد سید سجاد، اس کے باوجود کہ سید سجاد اور جناب زینب نے اور ام کلثوم نے بے جگہ جگہ جو ہے وہ خطبے دیے، امام حسین کے پیغام کو ہر جگہ پہنچا دیا گیا، اور یزید اور اس کے ساتھیوں کے چہرے سے نقاب الٹ گیا۔ بالآخر یزید کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی حکومت کے خلاف بغاوت پھیل رہی ہے، تو اس نے اسیروں کو رہا کر دیا۔ اس المناک ثانیے کے بعد ہر دور کے شیعہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور ان پر آنسو بہاتے ہیں۔ اسی کو ہم عزاداری کہتے ہیں۔ عزاداری کا مقصد امام حسین اور ان کے دوستوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور یزید اور اس کے گماشتوں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ عزاداری کی وجہ سے آج دنیا بھر کے باشعور انسان ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں اور مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں۔ عزاداری ہماری تبلیغ دین کا ذریعہ بھی ہے۔ ہماری مجلسیں، ہمارے نوحے، ہمارے مرثیے امام حسین کا پیغام اور دین اسلام کی حقانیت کو عام کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ان کے بامقصد ہونا، ان کو بامقصد ہونا چاہیے، اور ان میں ایسے کام کو شامل نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے دشمن کو ہمارے خلاف زبان درازی کا موقع مل سکے۔ ہر دور اور دنیا کے ہر خطے کے مسلمان جو ہے وہ عزاداری کرتے ہیں، اور اس عزاداری کے لیے انہوں نے مختلف طرح کی رسومات مقرر کی ہیں، جن کے ذریعے وہ امام حسین کے پیغام پہنچاتے ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے، تبلیغ کے نئے نئے ذرائع سامنے آ رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، لیکن اس بارے میں چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ چند باتیں کیا ہیں؟ عزاداری کے دوران احکام شریعت کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مطلب اگر اذان ہو رہی ہے تو وہ وقت ہے، نماز ہے، تو بہتر ہے کہ آپ پہلے نماز کی طرف جائیں، اس کے بعد عزاداری کریں، جیسا کہ امام حسین نے جنگ کے دوران جو ہے وہ نماز کا اعلان کیا۔ مجلس و نوحے وغیرہ عبادات ہیں، اور ان کو غیر شرعی طرز پر نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اب نوحے اور مرثیے پڑھے جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ گانوں کی طرزوں پہ بھی آ جاتے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ خواتین اپنے حجاب اسلامی کا خیال رکھیں، اور مرد ان کے سامنے قمیض اتار کر ماتم نہ کریں۔ مجلس کے نام پر مسلمانوں میں اختلاف پھیلانے والے ذاکرین کا بائیکاٹ کریں، ٹھیک ہے؟ نمبر 4 ہو گیا، یہ نمبر 5واں کیا ہے؟ ایک منٹ۔ صرف مستند واقعات کو مجلس، نوحے اور مرثیے وغیرہ میں بیان کریں، یعنی کہ اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی واقعہ من گھڑت جسے کہا جاتا ہے کہ اگر بیان کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ بگاڑ کا سبب پیدا ہو جائے گا، لہٰذا آپ ان چیزوں کو بیان کریں کہ جن کے بارے میں آپ کے پاس روایات موجود ہوں، اور وہ باتوں سے اجتناب کریں، چاہے نوحہ ہو، چاہے مرثیہ ہو، چاہے مجلس ہو۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ہم سچ بھی کہہ رہے ہیں اور دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ البتہ ہم جھوٹ کہہ کے اگر کوئی اور مثلا رلانے کے لیے ہم نے کچھ چیزیں ایڈ کر دی تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عزاداری کی کوئی نئی رسم شروع کرنے سے پہلے علماء سے رابطہ کریں اور ان سے مشورہ کریں۔ خود اپنی مرضی سے کوئی بھی نئی رسم کو ایجاد نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ تو مخلصانہ طور پہ کام کر رہے ہیں لیکن اس کے نتائج برے ثابت ہو جائیں۔
نمبر 7 کیا ہے؟ عزاداری میں امام حسین کے قیام کے فلسفے کو بیان کریں. دیکھیں عزاداری کا مین مقصد کیا ہے کہ امام حسین کے قیام کے فلسفے کو بیان کریں. امام حسین کا فلسفہ کیا تھا؟ اگر ہم عزاداری میں حسین حسین کر کے روتے رہیں، ان کے مقصد کو بھول جائیں، تو ایسے عزاداری کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم مقصد ہی بھول گئے ہیں. مقصد کیا تھا کہ دیکھیں یزید کیا کر رہا تھا؟ حلال محمد کو حرام کر رہا تھا اور حرام محمد کو حلال کر رہا تھا. امام نے اس کے خلاف جو ہے وہ خروج کیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ امام نے اپنا پورا گھرانہ جو ہے وہ خدا کی راہ میں دے دیا. اگر ہم مندرجہ بالا باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ عزاداری کے ذریعے ایک عظیم انقلاب برپا کر سکیں گے اور صحیح معنوں میں جناب سیدہ اور امام زمانہ کو عرصہ دے سکیں گے. تو یہ تو تھا عزاداری، اور عزاداری کے لیے ہماری جان بھی فدا ہے، ہماری ہر چیز، ہمارا مال، سب کچھ فدا ہے اس عزاداری کے لیے. اور اس عزاداری نے ہمارے اندر ایک جوش باقی رکھا ہے، اور اسی سے ہمیں بھروسہ ہے کہ امام آئیں گے اور انتقام لیں گے امام حسین کے خون کا، بی بی کی چادروں کا اور بی بی زہرا کی ٹوٹی پسلیوں کا. تو ہمیں کیا چاہیے کہ عزاداری کو اس انداز سے منائیں کہ دوسرے بھی ہم سے مرعوب ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم عزاداری منا کر دوسروں کو تکلیف پہنچائیں. تو ہمیں ہر طرح کی شرعی چیزوں کا جو خیال رکھنا چاہیے عزاداری کے دوران. جیسا کہ آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ اگر ایک شخص مجلس کر رہا ہے اور وہ بجلی چوری کر رہا ہے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یعنی ہم ٹوٹل حلال چیزوں سے جو ہے وہ عزاداری کریں، نہ کہ کوئی چیز حرام استعمال کریں، غصبی مال سے ہم تبرک بانٹیں. یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے اور اپنی عزاداری جو ہے بہتر سے بہتر کرنی ہے. والسلام.